الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قرآن مجید فرقان حمید جوں یہ جکے آیتن جو تلاوت کرن جو مون شرف حاصل کیو یہ سجو قرآن پاک یہ آیتوں محبوبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صحابہ جے شان میں آئین تقریباً کافی آیتوں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تو اللہ تعالیٰ ان میں فرماتا ہے ان آیات بینات میں محمد رسول اللہ والذین معہ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ. والذین معہ اس میں والذین معہ میں حضرات خلفائے راشدین بھی آ جاتے ہیں اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی آ جاتے ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں اور آپس میں باہم شیر و شکر ہیں. یعنی رحماء بینہم یعنی ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف کی صحابہ کی بارے میں بات کرتا ہے کہ صحابہ کے جھگڑے تھے آپس میں، صحابہ کے اختلاف تھے، اہل بیت سے حضرت مولا علی مشکل کشا سے خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کے اختلاف تھے، یہ ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اللہ کو مانے، یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وہ رحماء بینہم. پھر اللہ تعالیٰ ان کی شان بتاتا ہے صحابہ رسول اللہ کی صحابہ کی قدسی جمع. اللہ آگے فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھو گے تراہم رکوع میں سجدوں میں اور رکوع اور سجود میں ہوں گے، قیام میں قعود میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کو مانگتے ہیں. اللہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا آگے شان بیان فرماتا. اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ فرماتا ہے ان کی جو یہ پیشانیاں ہوتی ہیں نا سیماہم، ان پیشانیوں پر کثرت سجدہ کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے. صحابہ اتنا سجدہ کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، رکوع اور سجود کی وجہ سے ان کی مبارک پیشانیوں پر وہ سجدے کے نشان پڑ گئے تھے. یہ صحابہ کا خاص امتیاز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کے لیے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے بڑی کمال کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر صرف اس قرآن میں نے نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہ میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر میں نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، تمام آسمانی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر موجود ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں. سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو امیر الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار تھے. تو ان عیسائیوں نے شرط رکھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ سیدنا فاروق اعظم وہ آئیں تب ہم بیت المقدس کی چابیاں حوالے کریں گے. سیدنا فاروق اعظم جب تشریف لے گئے، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ ان کو انجیل میں نشانہ بتائی گئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ ایسے ہوں گے، ان کا قد ایسا ہوگا، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، ان کے جبہ مبارک میں اتنے پیوند لگے ہوں گے. تو حضرت ابو عبیدہ جب تشریف لائے، حضرت ابو عبیدہ کو سوچتے تھے کہ یہ نہیں وہ دوسرے. جب سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے تو اس پادری نے بغیر لڑے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی. صرف امیر المومنین تشریف لائے بغیر جنگ کے قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوا اور اسلام کا جھنڈا صحابہ نے وہاں لہرایا. تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کہ میرے محبوب کے صحابہ کا میں نے ذکر اگلی کتابوں میں بھی میں نے ذکر کیا. قرآن میں تو ہے
تورات میں، انجیل میں اور زبور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات اور ان کے رسول اللہ سے محبت تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان. پھر آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں ان کی شان بیان کرتا ہے کہ ان کی یہ مقام ہے، مرتبہ ہے. تو یہ مختصر وقت میں یہ مختصر جو بتانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام صادق ہیں، تمام امین ہیں، تمام عدول ہیں اور ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر ان کے یہ جو لوگ بتاتے تاریخ دان مورخ کچھ اختلافات ہوئے وہ اجتہادی اختلافات تھے. اجتہاد میں اگر ان سے اجتہاد میں بھی اختلاف میں بھی ان کو نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ وہ مجتہدین ہیں. ان پر ہمیں زبان دراز نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خاموشی سکوت اختیار. وہ برگزیدہ نفوس ہیں، چنیدہ نفوس ہیں. ان کا وجود کا باطن کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک ہی نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ وہ مقام عطا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جب انہوں نے بیعت کی، ہاتھ دینے سے ہی ان کو سلوک اور طریقت کی تمام منزل صرف بیعت کرنے سے ہی رسول اللہ نے ان کو تمام منتہا مقامات پر پہنچا دیا. جو اولیاء اللہ ساری زندگی ریاضت کرے نا صحابہ کی، وہ رسول اللہ کو وہ ہاتھ دینا تمام امت کے اولیاء مل کر بھی کرے نا اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے. یہ رسول اللہ کے صحابہ کا مقام ہے. تو مسلمانوں، اہل سنت والوں، ان خبیث مولویوں اور ان بے دین پیروں سے جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کی باتوں میں متا اور جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہیں. ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں حدیث کو فالو کرنا ہے. حجت ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، تاریخ حجت نہیں ہے. تو صحابہ کے شان اور مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. رسول اللہ کے صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرو. دونوں جماعتیں، جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ ایمان سے جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے جو صحابی ہیں وہ آسمان کے ہدایت کے ستاروں کی مثل ہیں. جس بھی صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ بنو گے. یعنی سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک جو بھی صحابی ہیں، آپ جس صحابی کی پیروی کرو گے، جس کی اقتداء کرو گے، جس کو بھی اپنا مقتدا بناؤ گے، آپ کو ہدایت ملے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو اہل بیت ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے اور کشتی کی مانند ہیں، تو اس پر جو سوار ہوا وہ نجات یافتہ ہوگا. یعنی یہ لازم و ملزوم ہے دونوں جماعتوں کی محبت کہ صحابہ اور اہل بیت. ایک آج کل لوگ اس طرف چلے گئے، ہمارے سنی بدقسمتی سے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی طرف ہیں، کچھ صحابہ. دونوں جماعتوں کی محبت لازم اور ملزوم ہے. اور اہل بیت اطہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ٹکڑے ہیں، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. جو بغیر ان کی محبت کے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بے ایمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھے گا اور حضرت پنجتن پاک کی اور رسول اللہ کی آل کی محبت کے بغیر اس کا خاتمہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد مختوم شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا. جب ان کا وصال ہوا میں ان کے پاس تھا. میں نے ان کو کہا حضور مجھے نصیحت فرمائیے. تو میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت کی. مجھے کہا بیٹا میں آل رسول یعنی پنجتن کی محبت میں غرق ہوں، مستغرق ہوں، اور تمہیں بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے عطرت سے محبت کرو. پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. یہ شعر پڑھتے پڑھتے حضرت مجدد فرماتے پھر کلمہ پڑھا، پھر آپ کی روح پرواز کرتی. تو امت کے جتنے اکابر اولیاء، مشائخ، ولی، غوث، قطب، مجدد، قیوم ہوئے وہ اہل بیت اطہار کی بزرگوں کی تو محبت کرتے تھے، لیکن ان کی جو اولاد ہوتی تھی نا، چاہے ان کے اعمال کیسے بھی تھے، صحیح العقیدہ سنی، اولاد کی بھی بڑی عزت کرتے تھے. جو اہل بیت تھا اس کی تکریم کرتے تھے. تو ہم مہربانی کر کے ان برگزیدہ جو مولوی زبان درازی کرتے ہیں، ان پاک ہستیوں، ان مولویوں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا ایمان برباد کر دیں گے. اللہ رسول اور اللہ یہ پیارے اللہ رسول کے یہ ناراض ہو جائیں گے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت شاہ نقشبند، اور جو اکابر اولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، اکابر امت کے جو اولیاء اور ائمہ اربعہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اکابر جو امت کے ہیں، ان کی تعلیمات پر چل کر شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں چلنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اور اہل سنہ و جماعت کا جو ہمارا سلف صالحین سے چلے آ رہے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جو ہمارا جو اہل سنت کا جو ہے حضور کا فرمان ہے، اس پر چلنے کی اور ان مبارک اور برگزیدہ نفوس کی محبت میں
اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ ہمارا ایمان سے فرمائے. وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا الحمدللہ.